إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسلیما لأمره عزاداران امام حسین علیہ السلام خدا تمہیں سلامت رکھے۔ انجمن عابدیہ رجسٹر نوگاں سعادت کے تاریخی جلوس 18 بنی ہاشم۔ عزاداروں، جناب زینب کبریٰ یزید کے دربار میں بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی، سر برہنہ، بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے، شام کے دربار سے زندان شام میں سال گزارنے کے بعد جب رہا ہوئی ہے تو یہ تابوتوں کی شکل میں آپ کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے، یہ امام زین العابدین نے کربلا کے میدان میں 3 دن کے بعد اپنے بابا کو دفن کرایا تھا قبیلہ بنی اسد کے جوانوں کے ساتھ میں۔ لیکن یہ آج جو چہلم کے لیے تاریخ کی مناسبت سے یہ جلوس نکالا جاتا ہے تو یہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ جناب زینب کو یزید نے آزاد کیا، اور جب آزاد کیا تو آزاد بھی اس طرح سے کیا کہ جناب امام زین العابدین کو دربار میں بلایا گیا۔ دربار میں جب بلایا تو جناب زینب پریشان ہو گئی کہ میرا بھتیجا اکیلا دربار میں جائے گا، نہ معلوم اب کون سی نئی مصیبت ہمارے اوپر آئے گی۔ جانے کو راضی نہ تھی جناب زینب، لیکن امام نے کہا کہ بھوپی اماں صبر کیجئے، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ یہ امام نے امامت کے حساب سے جناب زینب کو تسلی دی۔ دربار میں پہنچے، دربار میں اس نے پیغام دیا کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے اور اب ہم تمہاری یہ ہتھکڑیاں بیڑیوں کو اتروائے دیتے ہیں۔ ہائے عزادارو، ہمارے امام کے سال بھر تک جو زخم تھے وہ یعنی گلے میں جو آردار توق کہا جاتا ہے تو اس میں کیلے سے نکلی ہوئی تھی کہ امام گردن نہ ادھر ہٹا سکتے تھے نہ ادھر ہٹا سکتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک چاہنے والے نے امام کو پہچان لیا تو اس نے رو کے کہا کہ مولا میں کچھ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بتائیے۔ انہوں نے کہا دیکھ تجھے خدمت نہ کرنے گئے تجھے بھی عذاب ہوگا، اگر تو زیادہ ہی کہتا ہے تو اپنا یہ امامہ اتار لے یا صافہ اتار لے، اور اتارنے کے بعد اسے لپیٹ کے تھوڑا سا تکیہ سا بنا لے، اور دیکھ میرے کمر میری گردن میں یہ کیلے جو چبھ رہی ہیں ان کیلوں کے درمیان میں کو رکھ دے، اس سے مجھے تھوڑا سا آرام ملے گا۔ عزادارو، کس طرح سے امام کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہاں پیغام ملا کہ ہم ان زنجیروں کو اتروائے دیتے ہیں۔ امام وقت کے امام تھے تو ان کے ساتھ میں 5ویں امام محمد باقر بھی تھے۔ وقت کے امام کے ساتھ میں پھوپھی نے امام باقر کو بھی بھیج دیا تھا۔ اب جب وہاں پہ حداد کو بلایا گیا یعنی لوہار کو بلایا، اس نے جب ہتھکڑیوں کو کاٹا تو ہتھکڑی کے بیچ میں جب کاٹتے ہیں تو جسم کے بیچ میں کچھ اوزار رکھا جائے گا، تو وہ کاٹا جا رہا تھا تو اس میں خون نکلتا جا رہا تھا، اس لیے کہ جو کھرنٹ بن گئی تھی نا کھال وہ چھل جاتی تھی، اس میں سے خون بہ رہا تھا۔ ہائے غضب تھا جس وقت امام کے گلے کا یہ توق اتارا جا رہا تھا، جس کی کیلے گدل کا کیلے کھال میں چھپی ہوئی تھی، اب جیسی حداد نیچے کچھ رکھا اوپر سے کاٹ کے میں اسے اتارنا چاہا، خون کا فوارہ چالو ہوا۔ امام محمد اپنے بابا کو دیکھا، بابا پرستاری ہو گیا، خون کا فوارہ چلا، ہتھکڑیاں بیڑیاں کٹ گئی۔ کچھ دیر بعد امام نے اپنے بابا کو ایک سہارا دیا اور لے کے اب جو یزید سے پورا مکالمہ ہے کہ انہیں آزاد کیا، اور جناب زینب ام کلثوم سے آ کے بتایا کہ پھوپھی اماں ہم نے آزاد کر دیا۔
کہا بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا بوبی اماں ہم نے کہا ہے کہ جب تک ہماری پھوپھی نہ جواب دیں گی تو ہم تجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، لہذا آپ جو کہیں میں یزید سے جا کے کہہ دوں گا۔ کہا کہ بیٹا تم اس سے جا کے کہو کہ ایک مکان خالی کرے، ہم اس میں اپنے بھیا کا فرش ارضا بچھائیں گے، مکان خالی کرے، دوسرے جو سامان ہمارا لوٹا ہے وہ ہمارا واپس کر دے۔ بس عزیزو اسی کی یاد میں یہ جلوس نکالا جاتا ہے کہ اس لیے کہ جب وہ سامان واپس آنا شروع ہوا تو واپس آ رہا تھا تو کبھی کوئی گٹھڑی آتی تھی، کبھی کوئی چیز آتی تھی، گٹھڑیوں میں آتا تھا تو وہ سب سامان تھا جس میں چادریں تھی، چنی ہوئی چادریں تھی۔ ہائے بیویوں نے اپنی اپنی چادر دیکھی، زینب نے گٹھڑی کھولی، ایک ایک کو اٹھا کے دیتی تھی، بابی لیلا اپنی چادر لے لو، بابی رباب اپنی چادر لے لو، ماں کی فضہ اپنی چادر لے لو۔ کس طرح سے جناب زینب نے سب چادریں بانٹی، ہاں ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی جسے دیکھا وہ سکینہ کی چادر تھی۔ ماں اٹھی، یہ چادر مجھے دے دو، میں سکینہ کی قبر پہ بچھاؤں گی۔ اور داداروں چادریں مل گئی، اسباب مل گیا، اب کہا کہ جو ہمارے وارثوں کے سر ہیں وہ سر بھیج دو۔ اب سر آنے شروع ہوئے، سب بیویوں کے سروں پہ چادریں آ چکی تھی، بال ڈھک لیے تھے، لیکن ہائے غضب ہو گیا۔ ہمارے گھر میں بھی جب جنازہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے بڑھ کے ہماری ماں بہنیں جب بھائی کو یا کسی کو دیکھتی ہے تو زرفی کے سینے سے لپٹ کے سر پر سینے پر رکھ کے کہتی ہے تمہیں کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ لیکن جلاش کا جسم تو کربلا میں تھا، اب تو صرف سر آیا تھا۔ زینب نے بڑھ کے چادر کو ہاتھوں پہ رکھا، بھیا کے سر سے کہا بھیا تجھے کفن نہ دے سکی، آجا بھیا میں اس میں تجھے لے کے چل رہی ہوں، جا کے کربلا میں دفن کروں گی۔ اسی کی یاد میں جہنم بنانے انجمن احمدیہ کا یہ جلوس کربلا کا جہنم یاد دلا رہا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔